نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بڑا خوشگوار. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. پتہ یہ چلا کہ صبر کا نتیجہ ہمیشہ مدد ہی ہوتی ہے. اب ایک سوال اٹھا، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صبر کرے اور اللہ کی مدد نہ آئے، اس کا کوئی خوشگوار نتیجہ نہ نکلے؟ بولے ایسا نہیں ہوتا ہے. اس سوال کا جواب دیا گیا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. اس نے لکھ دیا ہے کہ صبر کے بعد مدد آنے ہی والی، تو اس بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. مدد آنی ہے تو آئے گی. یہ اس سوال کا جواب تھا جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتا تھا کہ صبر کے بعد مدد کبھی نہیں آتی ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. صبر کے بعد مدد ضرور آتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بدلتا نہیں ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ سے اس کا جواب دیا گیا. اور اس کے بعد ایک تاریخی شہادت پیش کی گئی کہ وہ تو آپ کے سامنے ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یہ ایک تاریخی شہادت ہے. کیا؟ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا، سب کو ایذا دی گئی، لیکن آپ کو معلوم ہے ان کی خبریں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آخر میں اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ وَلَقَدْ جَاءَكَ، آپ کے پاس آ چکے مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تمام مرسلین کی خبر آپ تک پہنچا دی گئی ہے کہ صبر کیا انہوں نے تکلیفوں پر اور تکذیبوں پر، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان تک آئی. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو ضرب المثل ہے. کہتے صبر ایوب، بچے مر گئے، سب مال تباہ ہو گیا، اور اس بیماری کے اوپر جس بیماری میں وہ مبتلا تھے ایک عرصہ گزر گیا، اور پھر بعد میں اس صبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال بھی عطا کیا اور اولاد بھی عطا کی. مال کیسے عطا کیا معلوم ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسائی گئی، اور وہ سونے کی ٹڈیاں جو برس کر کے زمین پر گر رہی تھی اس کو جلدی جلدی اپنے دامن میں بھر رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتا ہے تم اتنے لالچی ہو، جلدی جلدی سونے کی ٹڈیوں کو اپنے دامن میں بھر رہے ہو؟ کہا کہ میرے رب تیری عطا اور تیری نعمت کے اوپر کون لالچ نہیں کرے گا. یہ حضرت ایوب. تو مال بھی اللہ نے انہیں عطا کیا، سونے کی ٹڈیاں برسائیں. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ مال لے لیا تو سونے کی ٹڈیاں بھیجی، گھر بھر لے اپنا سونے سے، اور اولادیں بھی عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک جیل میں رہے. کبھی کبھی سلسلہ یا آزمائش کا اور تکلیفوں کا کافی دراز ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ صبر کیا انہوں نے، 9-10 سال تک جیل میں رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے، جیل سے اٹھائے گئے اور بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیے گئے. یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن کی طرف اس ٹکڑے کے اندر اشارہ کیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اے ہمارے حبیب آپ کے پاس مرسلین کی خبر آ چکی ہے کہ اللہ نے ان کے صبر کے اوپر جو نتیجہ پیدا فرمایا وہ نتیجہ کس قدر خوشگوار اور کتنا پیارا نتیجہ تھا. تو صبر کا نتیجہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اب آدمی صبر کر رہا ہے، تکلیف میں مبتلا صبر کر رہا ہے، اب اللہ فرما رہا ہے ایسے صبر کرنے والے کو آپ خوشخبری دے دیں. خوش خبر، خوش خبر مانے اچھی خبر. فارسی میں کہتے خوش کو اچھا، اور خبر کہتے خبر. خوش خبر دے دو ان کو، خوشخبری دے دو. یعنی آدمی مصیبت میں مبتلا اور صبر کر رہا ہے تو اسے اچھی خبر دے دو، یعنی اس صبر کا نتیجہ اچھا ہی ہے، خوشگواری ہے. یہ مطلب ہے خوشخبری کا. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے الصبر علی الطاعہ، جی اللہ کی فرما برداری پر صبر. جیسے سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے، آپ کو مسجد میں آنا ہے، ناپسندیدگی کے باوجود پوری طرح وضو کرنا ہے، جسے کہتے ہیں اسباغ الوضو علی المکارہ. ناپسندیدگی کے باوجود وضو پوری طرح کرنا، جارے میں مسجد میں آنا، گرمی میں مسجد میں آنا، برسات میں آنا، یہ طاعت کے اوپر صبر ہے، الصبر علی الطاعہ. اور ایک ہے صبر المعصیہ، گناہ کے اوپر صبر. گناہ کے مواقع موجود ہیں اور دل بھی آمادہ ہے گناہ کرنے پر، دل آمادہ ہے گناہ کرنے پر، اور گناہ کے مواقع بھی موجود ہیں، لیکن ایسے وقت میں آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کرتا. حبس النفس، حبس النفس وہ صبر. نفس کو کنٹرول کرنا، اسی کا نام تو صبر ہے. گناہ پر آمادہ ہے دل اور گناہ کے مواقع بھی موجود ہیں، مگر اپنے نفس کو وہ کنٹرول کرتا ہے، یہ الصبر علی المعصیہ. اور ایک ہے صبر علی المصیبہ، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے. کتنے بھائی ہیں جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو لا علاج ہے، پوری زندگی دوائیں کھاتے رہتے ہیں. کچھ بہنیں ایسی ہیں کوئی موذی مرض ان کو لاحق ہو گیا ہے، لیکن وہ صبر کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صبر کرو، اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا نکلنے والا ہے. صبر بہت بڑی نعمت ہے.
اس کا نتیجہ بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے، بہت ہی پیارا ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت سے دو چار ہیں، وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس صبر کا نتیجہ بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی پیارا دینے والا ہے. ایک صحابی ہے، اللہ اکبر، میں تو حیران ہوں کہ عورت صرف نازک ہو کر کے اتنے زبردست صبر کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہے. مستحیل لگتا ہے، ناممکن لگتا ہے، امپاسبل دکھتا ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے بولے. حدیث اس طرح: حدثنا سفیان بن عیینۃ اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول اشتكى ابن لابي طلحة قال فمات وابو طلحة خارج فلما رأت امراته انه قد مات حيأت شيئا ونحته في جانب البيت فلما جاء ابو طلحة رضي الله تعالى عنه قال كيف الغلام قالت هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج آلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما قال سفيان فقال رجل من الأنصار فقال رجل من الانصار فرأيت لهما 9 اولاد كلهم قد قرأ القرآن رواه البخاری فی کتاب الجنائز. ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت تھی جو سند کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. یہ ایک مشکل کام ہے بہرحال. تو سند کے ساتھ پوری روایت آپ کے سامنے آ گئی. پتہ یہ چلا کہ بخاری میں ہے اور کہاں ہے یہ؟ کتاب الجنائز میں، چیپٹر جو جنائز کا ہے اس میں امام بخاری لائے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، بہت بہادر، بہت ہی ہینڈسم. تو ان کا ایک بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا. وہ اشتکا ابن لابی طلحہ، ابو طلحہ کا ایک بچہ تھا، وہ بیمار تھا، دوائیاں چل رہی تھی. یہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، بچہ مر گیا. قال فمات، مر گیا. ماں آئی دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ بچہ مرا پڑا ہے. اللہ اکبر. جلدی سے انہوں نے بچے کو اٹھا کر کے نحتہ فی جانب البیت، گھر کے کونے میں لے جا کر دیا کنارے پر. اچھا. اور حیات شیئن، کھانا تیار کیا. کمال ہے، کمال ہے. اللہ، بچہ مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بچے کو انہوں نے گھر کے کونے میں لے جا کر کے رکھ دیا. کیوں بھائی؟ کھانا تیار کیا. حیات شیئن، حیات شیئن مطلب یہ شوہر کے شوہر کی جسمانی خدمت ہے. بھوکا پیاسا آیا ہے، کھانا تیار ہونا چاہیے. حیات شیئن، ان کے جسم کے لیے، ان کے بدن کے لیے انہوں نے یہ کھانا تیار کیا. حیات شیئن. اور روحانی اذیت سے بچنے کے لیے روح کا سامان کیا کیا؟ بدن کا سامان تو کیا کہ کھانا تیار کر دیا، اور روح کا سامان کیا کیا کہ بچے کو سامنے نہ رکھ کر کے گھر کے ایک گوشے میں لے جا کر کے رکھ دینا. کیونکہ شوہر جیسے آیا اس کی نگاہ مرے ہوئے بچے پر پڑی تو شوہر کی کیا حالت ہوگی. تو اس کو ذہنی اور بدنی دونوں تکلیفوں سے بچانے کے لیے اس صحابیہ نے بڑا عجیب و غریب کام کیا. ایک تو کھانا تیار کیا، اور دوسرے کی بھوکا پیاسا آیا ہے. ابھی بچے کے بارے میں خبر مل گئی کہ مر گیا ہے تو اس کی بھوک مر جائے گی، باہر سے آیا ہے. اور بچے کے اوپر پہلی نظر اگر پڑ گئی تو اس کو روحانی تکلیف ہوگی. گویا کہ حیات نفسن، یہ بدن کے لیے، اور نحتہ فی جانب البیت، لڑکے کی لاش کو گھر کے کونے میں رکھ دینا، یہ اس کو ذہنی ٹینشن اور ذہنی تکلیف سے دور کرنا ہے. پتہ یہ چلا کہ عورت کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے شوہر کے بدنی ضرورتوں کا بھی خیال رکھے اور اس کی روحانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھے. بدنی طور پر کبھی تکلیف نہ ہونے دے اور روحانی طور پر، ذہنی طور پر اسے کبھی تکلیف نہ پہنچائے. یہ اس حدیث پاک کے دونوں ٹکڑوں کا مفہوم ہے. حیات شیئن، بدنی تکلیف نہ دے، اور وَنَحَتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، اس کو ذہنی اور روحانی تکلیف میں مبتلا نہ کرے. ایک تیسرے، انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا. تصنعت، کیا عورت ہے اللہ. اپنے آپ کو سنوارا، سنگار کیا انہوں نے، تاکہ شوہر کا اگر ان کی طرف میلان ہے خواہش پوری کرنے کا تو خواہش پوری کر. انہوں نے خواہش پوری کی اور سو گئے. ابھی انہوں نے بتایا نہیں. قال فبات فلما اصبح اغتسل، صبح ہوئی غسل کیا انہوں نے، غسل جنابت کیا. فلما اراد ان یخرج،
جب باہر نکلنے کا ارادہ کیا، دیکھو گھر میں آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، کیف الغلام، بچہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا قد ہدات نفسہ، لڑکا آرام پا چکا ہے۔ جملہ دیکھیں آپ، کس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، کس کالج میں پڑھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہے کیف الغلام، بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ کہہ رہی ہیں قد ہدات نفسہ، اس کی روح کو سکون مل گیا ہے، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ وارجو ان یکون قد استراح، اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام کر رہا ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے گمان یہ ہوا کہ یہ سچ بول رہی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کسی ایسی بات سے اگر شوہر کو تکلیف ہو تو ضرورت کے وقت بیوی ایسا جملہ بول سکتی ہے جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی وہ خود لے رہی ہو اور دوسرا معنی شوہر لے رہا ہو۔ یہ معنی لے رہی ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس کی جان کو آرام پہنچ گیا ہے، اور شوہر یہ معنی لے رہا ہے کہ بچے کی طبیعت اچھی ہے۔ اللہ قد ہدات نفسہ، کیا شریعت ہے ہماری، اللہ کیا کتنی پیاری حدیث ہے۔ جب جانے لگے کام پر، فلما اراد ان یخرج تو عالمت، تب بتایا انہ قد مات، بچہ مر چکا ہے۔ برس پڑے، کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور میں نے تیرے ساتھ خواہش پوری کی، بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، تجھے شرم نہیں آئی؟ بہت غصے میں آ گئے اور بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ام سلیم کو دیکھیں آپ، کیسی حرکت کی ہے اس نے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بچہ مر چکا ہے اور رات میں نے اس کے ساتھ اپنی خواہش بھی پوری کی، کھانا بھی اس کے ساتھ کھایا، جبکہ بچہ اسی گھر میں مرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، مرا پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی، حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ دونوں کے لیے دعا فرمائی، کیا لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، اللہ تبارک و تعالی یقیناً برکت دے گا تم دونوں کو تمہاری اس رات میں، اور اسی دن حمل ٹھہر گیا۔ اور جانتے ہیں کیسا بچہ پیدا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا، ایک سفر میں تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب سفر سے واپس ہوئے تو مدینہ کے بالکل قریب تھے۔ حضرت ام سلیم کو، جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں، جن کا یہ واقعہ ہے، ان کو درد سے شروع ہوا، ابھی مدینہ میں پہنچے نہیں تھے، پہلے ہی درد سے شروع ہو گیا، ایسا لگتا تھا جیسے ڈیلیوری یہی ہو جائے گی۔ ابو طلحہ بہت پریشان ہو گئے، بہت پیار کرتے تھے ان سے، حضرت ام سلیم سے بہت پیار کرتے تھے، ابھی بتاؤں گا میں کہ ان دونوں کا معاملہ کیا تھا۔ تو کہا کہ کیا بات ہے، تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، اس سے پہلے جتنے بچے پیدا ہوئے بڑی تکلیف ہوئی مجھے، لیکن اس بچے کی پیدائش کا احساس تو ہو رہا ہے لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ صبر کا درد ذہ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، عورت موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ کہہ رہی ہے مجھے درد ذہ کی تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ، یہ دیکھیں صبر کا نتیجہ۔ اور جب مدینہ پہنچ گئے فوراً ڈیلیوری ہوئی، کہا کہ دیکھو میں ابھی اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی اور نہ کوئی اس کو دودھ پلائے۔ حضرت انس سے کہا جو پہلے شوہر سے ہیں، گویا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ان کا اخل ام ہے، ماں شریک بھائی ہے، کہا کہ اپنے اس ماں شریک بھائی کو لے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ وہ تحنیک کریں۔ تحنیک کا مطلب یہ کہ کھجور اپنے منہ میں ڈال کر کے اسے اپنے لعاب سے تر کیا جائے اور بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ بچہ، اس کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز پڑی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ جانتے ہیں اس لعاب دہن کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ واحد بچہ ہے جس کی 9 اولادیں ہوئیں، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ ایک نکتہ اور ملا کہ بچہ جب پیدا ہو تو صالح بنانے کی کوشش کی جائے۔ ہم ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سائنٹسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ تمنا کی کہ ہمارا لڑکا نیک بنے، اچھا بنے، اللہ والا بنے؟ دیکھو یہ اللہ والا بنانا چاہتی ہیں، فوراً نبی کے پاس بھیجا، نبی نے تحنیک فرمائی، سب سے پہلے ان کے پیٹ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہوا، لعاب دہن گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی برکت ایسی ہوئی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا اس کی 9 اولادیں ہوئیں، اور کلہم قد قرأ القرآن، سارے کے سارے حافظ قرآن، سارے کے سارے قرآن حکیم کے قاری، اور سارے کے سارے قرآن حکیم کے مفسر تھے۔ اللہ اکبر، کلہم قد قرأ القرآن، سارے کے سارے قاری قرآن تھے۔ 9 اولاد اس بچے کی، اور اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ کتنا پیارا نام ہے، اللہ کا بندہ۔ آج ہم لوگ ماڈرن نام لگتے ہیں، ذیشان، سلواس، تو بکواس رکھ دینا، سلواس، ذیشان، بکواس رکھ دے، بکواس، بچے کا نام بکواس رکھ دے۔ اگر اتنا ہی ماڈرنزم ہے تمہاری زندگی میں تو بکواس رکھ دے نام اس کا، تو اچھے نام رکھو۔ اس بچے کا نام رکھا گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبد الرحمن اور عبداللہ یہ سب سے اچھے نام ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ ان کو بہت پسند کرتے تھے، ام سلیم کو، جی بہت پیاری تھیں، بہت اچھی تھیں، ان کے اخلاق و عادات کی خوبصورتی۔
حضرت انس جو ان کے بیٹے ہیں پہلے شوہر سے، ان کی روایت دیکھیں، حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب ابو طلحہ ام سلیم فقالت ما مثل والله ما مثلك يا ابا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وانا امرأة مسلمة ولا يحل لي ان اتزوجك فان تسلم فذاك مهري وما اسألك غيره فاسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت اکرم محرم من ام سلیم الاسلام فدخل بها فولدت له. رواه النسائی فی کتاب النکاح. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب النکاح کے اندر لائے. حضرت انس فرماتے ہیں ان کے بیٹے جو پہلے شوہر سے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم کو پیغام نکاح دیا، کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جانتے ہیں حضرت ام سلیم نے کیا کہا؟ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، تم جیسے نوجوان کی شادی سے کون لڑکی انکار کر سکتی ہے؟ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، بہت بڑے بہادر ہیں، خوبصورت ہیں، پیسے والے ہیں، سب ساری چیزیں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. تمام خوبیاں تمہارے اندر ہیں لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. تم بہت اچھے نوجوان ہو، ساری خوبیاں تمہارے اندر ہیں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں؟ ولکنک رجل کافر، اس لیے کہ تم کافر آدمی ہو. تو مسلمان لڑکیاں کافر کو لے کر کے بھاگ جاتی ہیں. اللہ ولکنک، اس لیے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے. اچھا یہ بھاگ جاتی ہے لے کر کے کافروں کو، غیر مسلموں کو، وجہ کیا ہے؟ حدیث میں اسی حدیث میں بتایا گیا ولکنک رجل کافر، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی اگرچہ تمہارے اندر تمام محاسن، تمام خوبیاں ہیں. کیوں؟ لکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ، میں مسلمان عورت ہوں. گویا کہ کفر کی عین ضد اسلام. وانا امرأۃ مسلمہ، میں مسلمان عورت ہوں. ولا یحل لی ان اتزوجک، میں چونکہ مسلمان عورت ہوں لہذا میرے لیے جائز نہیں کہ میں تم سے شادی کروں. لیکن ایک مشورہ دوں گی، شادی کرنا چاہتے ہو؟ بولے ہاں تیرے سے شادی کرنا چاہتا. کہا کہ فإن تسلم فذاک مہری، اگر تم اسلام لے آؤ تو یہی اسلام ہی میرا مہر ہوگا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتی. وما اسألک غیرہ، یہی اسلام ہی میری مہر ہوگی. قال ثابت، حضرت ثابت فرماتے ہیں فما سمعت بامرأۃ قط، میں نے کسی عورت کے بارے میں نہیں سنا کہ حضرت ام سلیم سے زبردست، سب سے حضرت ام سلیم سے بہتر کسی کا مہر اسلام جیسا ہو، کہ ان کا مہر اسلام تھا. کہہ رہے ہیں کہ فدخل بها، ان سے شادی ہو گئی، فولدت له، ان سے بچے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی باتیں آ گئی اس میں. اسلام کو مہر میں انہوں نے پیش کیا کہ اگر تم اسلام لے آتے ہو تو یہی میری مہر ہوگی. کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی یہ جو فضیلت ہے حضرت ام سلیم کی، اسلام سے محبت کی وجہ سے، اسلام سے محبت کی وجہ سے، اور اسلام سے محبت کی وجہ سے وہ صبر کے اس اعلیٰ معیار پر پہنچی. اور صبر کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے اپنی مدد بھیجی اپنے اس بیٹے سے. کتنی اولادیں انہوں نے دیکھ لی کہ سارے کے سارے قاری قرآن، مفسر قرآن تھے. اور آخرت میں کیا کامیابی دی گئی؟ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغمیصاء بنت ملحان ام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر لائے. راوی خود حضرت ام سلیم کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج میں جب جنت میں پہنچا، میں جنت میں داخل ہوا، دخلت الجنت، میں جنت کے اندر گیا، جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے فسمعت خشفۃ، خشفہ صوت حرکت المشی، کسی کے چلنے کی آواز سنی. خشفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے چلنے کی آواز، جیسے چپل پہن کر کے کوئی چل رہا تو اسے کہتے ہیں خشفہ. صوت حرکت المشی، کسی کے چلنے کی حرکت کی آواز، کہ کوئی آگے چل رہا ہے. آپ نے آپ کے ساتھ جو حضرت جبریل ہیں اور دیگر فرشتے ہیں ان سے پوچھا کون ہے یہ کون ہے یہ جس کی آواز جنت میں آگے آگے آ رہی ہے؟ کہا هذه الغمیصاء، یہ غمیصہ، ان کا نام غمیصہ ہے اور یہ ملحان کی بیٹی ہے اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے. یہ ان کا نام غمیصہ ہے، یہ ملحان کی بیٹی ہے اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے. یہ ان کے چپل کی آواز، ان کی جوتیوں کی آواز جنت میں آگے آگے آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. اللہ صبر دیکھیں، حیرت ہوتی ہے کہ بچہ مرا ہوا ہو اور شوہر کو ذہنی کوفت نہ پہنچے، بدنی تکلیف نہ ہو، کھانا بنا رہی ہیں، کھانا کھلا رہی ہیں، بچے کی لاش کو گھر میں ایک کونے میں کر دیا، ذہنی تکلیف نہ ہو. عورت پہ کیسے برداشت کیا ہوگا، اندازہ لگائیے.
इससे नुक्ता मिला कि इज़हा ईसारु रिज़ा ज़ौज अला हुस्निही, औरत के सब्र की इंतहा वहां हो जाती है जहां औरत अपने शौहर की खुशनूदी को तरजीह दे अपने गम के ऊपर। मां खुद गम में डूबी हुई है, बच्चा मरा हुआ पड़ा है, लेकिन अपने शौहर की खुशनूदी को उसने अपने गम के ऊपर प्रीफर किया, उसको तरजीह दी। इसको कहते हैं औरत। अब इस तनाजुर में और हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस वाक़े के अंदर हमारी माएँ और बहनें अपनी शक्ल देखें, अपने आदात देखें, अपने अखलाक देखें, अपनी सलूकियात का मुलाहजा करें कि हम कहां पर खड़ी हुई हैं। इसी वजह से हमारे घरों में बरकत नहीं है, इसलिए कि हमारी औरतों को इस्लाम प्यारा नहीं है, उनको दुनिया प्यारी है। जब तुमको इस्लाम प्यारा नहीं है तो तुम्हारे घरों में खलफशार नहीं पैदा होगा, फसाद नहीं होगा और दुनिया भर के तनाव नहीं पैदा होंगे, तो और क्या पैदा होगा। इस्लाम लाओ ताकि तुम्हारे घर में सिल्म पैदा हो। सारी खराबियां इस वजह से हमारे घरों में है कि उन घरों के अंदर इस्लाम नहीं है, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है। अगर इस्लाम से मोहब्बत हो जाए तो एक औरत भी सब्र का ऐसा आला मुजाहरा कर सकती है जैसा कि इस हदीस में बयान किया गया। हैरत होती है कि कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अच्छे इंसान बने, जी अबू तलहा की तरह बने और हमारी माँ उम्मे सुलैम की तरह बने। वाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।